شبہ علم وہ شے ہے جو انسان کو ایک دوسرے سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے، اور علم ہی ایک ایسی دولت ہے جس کو تو نہ کوئی چرا سکتا ہے اور نہ خرچ کرنے سے کبھی ختم ہوتا ہے۔ کل شیء ينفق بالانفاق الا العلم، اور نہ ہی علم کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب مال ہے جس کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ علم خود صاحب علم کا محافظ اور نگہبان ہوتا ہے۔ علم وہ شے ہے جو جسم کے اندر جان ڈال دیتا ہے اور بدن کے اندر روح پھونک دیتا ہے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان حلال و حرام کی تمیز نہ کر سکے، جائز و ناجائز میں تفریق نہ کر سکے، مکروہ و مباح کی پہچان نہ کر سکے۔ اگر علم نہ ہو تو انسان برائیوں میں گرفتار اور فحاشیوں میں ملوث ہو جائے اور شیطان لعین کا مقابلہ نہ کر سکے اور اس سے مغلوب ہو۔ ہم نشینہ بس علم کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ و اہمیت اور قدر و منزلت ہے، اسی لیے عالم اور جاہل، پڑھے لکھے اور ان پڑھ نہ تو کبھی برابر ہوئے ہیں اور نہ ہی کبھی برابر ہو سکتے ہیں، کیونکہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرما دیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے دریافت کرو اور پوچھو۔ لہذا ساری دنیا کے باشندوں کے لیے عموماً اور مسلمانوں کے لیے خصوصاً علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ علم دین کی نشر و اشاعت کا بیڑا اٹھائیں اور آگے قدم بڑھائیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، مجھے ایک کہنے کی اجازت دو، کیا مسلمان قوم کے اندر علم دین کی میراث کو گنوا اور متاع حیات کو ضائع برباد کر دے؟ آج کا مسلمان اپنے بیٹے کو بڑھیا کی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بیٹے کو پیسے کی مشین بنانا چاہتا ہے۔ ایسے باپوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا لڑکا کل اللہ کے حضور میں ہماری گرہوان پکڑ کر کہہ دے، اے اللہ میرے باپ کو تو سب سے پہلے جہنم میں پھینک، کیونکہ یہی مجھے تیرے ماں پر سے دور کیا تھا۔ محترم حاضرین کرام، میں اسکول کام ہو سکوں لیجیے، میں اسکول کالجز کی تعلیم کا مخالف ہرگز نہیں ہوں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا ہے شرط لگائی ہے، شرط کے ساتھ تم پڑھو، کیونکہ قرآن کریم کے پہلی وحی میں اللہ نے فرما دیا اقرا، پڑھو، سائنس پڑھو، ٹیکنالوجی پڑھو، بایولوجی پڑھو، عربی اردو گرچہ کچھ بھی پڑھو، لیکن اللہ نے شرط لگا دی بسم ربک الذی خلق، اللہ کا مبارک نام لے کر کے پڑھو۔ سارے ایجوکیشن کو، ساری تعلیم کو اللہ نے ہی ایجاد کیا ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن نے اقرا کر کے بس کر دیا ہے، جس میں قیامت تک کے ایجاد ہونے والے تمام کے تمام علوم داخل ہیں اور سب کا ذکر ضروری ہے، جبکہ اس کا رشتہ رب سے ہو، اور اگر کسی علم کا رشتہ اس کے رب سے کٹ جائے تو ضلالت ہے، گمراہی ہے، بے دینی ہے۔ وقت کی تقدیرانی کے باعث تمام باتیں عرض کرنے سے قاصر ہوں، کیونکہ یہ علم کا ایک موضوع بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے بے شمار گوشے ہیں، صرف ایک گوشہ پر بحث کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں، علم حاصل کر لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ